देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। प्रोग्राम का आज बाकायदा आगाज एक बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक खबर से करेंगे। पाकिस्तान में सहाफत का एक बड़ा और मायानाज नाम और बड़े शानदार सफर रहा उनका सहाफती एतबार से अगर देखें तो अरशद शरीफ साहब का, जिसका मैं तस्करा कर रहा हूं, वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनको कीनिया में ताकिद करके बाकायदा निशाना बना के शहीद किया गया और बहुत दिनों से वो मुल्क से दूर थे। सहाफती अपने मामलात से तो जुड़े हुए थे, लेकिन टेलीविजन की अगर स्क्रीन से बात की जाए तो वो उस तरीके से जुड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। और साथ में जब से अरशद शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे और ये कहा जा रहा था कि वो बहुत जल्द वतन वापसी आएंगे और जो मामलात हैं उनको भी देखा जाएगा और जो कुछ इस वक्त जो पाकिस्तान की सहाफत में जो उतार चढ़ाव हो उस सवाल से भी बात की जाएगी, तो वो आ ना सके। और अफसोसनाक है ये तमाम तर सूरत-ए-हाल के उन्हें जिस तरीके से निशाना बना के उनको शहीद किया गया, इस हवाले से यकीनी तौर पे आज तमाम तर पाकिस्तानी मीडिया में तस्करा भी हो रहा है और हर खासवाम हर एक पाकिस्तानी सवाल से गमजदा भी है कि क्योंकि जब भी कोई इस दुनिया से जाता है, चाहे उसके साथ हमारा इख्तिलाफ ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन होता हमारा अपना। और जब भी कोई जाता है तो यकीनी तौर पे ये अच्छा शुगुन नहीं कहलाता। जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको, और आज प्रोग्राम में आपको बड़ी भर दिल के साथ वेलकम करेंगे। जहांगीर साहब, आप सीनियर हैं और जब हम सहाफत की बात करते हैं तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आपसे बहुत कुछ सीखा हमेशा से, लेकिन अरशद शरीफ एक ऐसा नाम पाकिस्तान की सहाफत में नजर आता है जिसने इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। बेशुमार इस तरह की रिपोर्टिंग्स उन्होंने की, इस तरह के प्रोग्राम्स की, और अलग तनाजुर में प्रोग्राम भी करते थे। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। एज अ सीनियर सहाफी, अब आपको डर लगता है कि शायद पाकिस्तान में सच बोलना आसान नहीं रहा? देखें, वाकई अफसोस का मुकाम है और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो मुखालिफ में हो, मुवाफिक में हो, कोई राय देता हो, किसी को पसंद हो, किसी को नापसंद हो, यही तो कमाल होता है। सहाफ़ी का कमाल ये होता है कि वो अपने ताल्लुक़ से हट के भी कुछ सच बात करें, अपने हिस्से का जो सच तो बोले। अब उसका अगर ये कि आप उसके चैलेंज को आप उसके सच को चैलेंज कर दें कि ये सच नहीं है, तो ये आपका सच हो सकता है, उसका सच नहीं हो सकता। उसका जो सच है, वो जो महसूस कर रहा है, वो देख रहा है, वो बोल रहा है, उसका बुनियादी हक़ है। दूसरी बात, जर्नलिस्ट हम चूँकि पढ़ लिख के इसी शोबे के आए हैं, तो हम ये कहेंगे कि ओपिनियन लीडर होता है, ओपिनियन इस्टेब्लिश करता है, लोगों की जहन साजी करता है, उनके जहनों को इस्तवार करता है, उनको सोचने में मदद देता है, उनके लिए एंगल्स फराहम करता है। तो जब ऐसी सूरत हाल है तो आप देखें, एक अच्छी, एक मजबूत, एक मैच्योर सोसाइटी में दो की इज़्ज़त बहुत होती है। एक उस्ताद की इज़्ज़त, प्रोफेसर्स की इज़्ज़त, और दूसरी जो है जर्नलिस्ट की, यानी जो अपनी राय को पेश करे दिलेरी के साथ। आप देखें, आप लेकिन जहांगीर साहब, वो तो जो एक ख़ास सेक्शन की हिमायत करता था, ये वो जान चली गई है। इससे बड़ा सबूत और क्या है? अब कंस्पायरेसी। और जहांगीर साहब, आपने बात की सच बोलने की। हमारे माशरे में जो कुछ हम देख रहे हैं, बहुत कुछ शायद हमने गालिबन इन 3-4 माह में देख लिया। बहुत चीज़ें शायद पहले एक्सपेक्ट भी नहीं की जा रही थी, वो होती हुई दिखाई दी। इस माशरे में सच बोलना आपको नहीं लगता एक बड़ी सज़ा देनी है, एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है किसी को भी? आज हम भी हैं, शायद अब सच बोलने में कुछ खौफ सा भी आता है। मामला तो आपके सामने। सच बोलना तो हमेशा मुश्किल रहा है, लेकिन आज की जो अगर तनाजुर में देखें कि गिवन सिचुएशन में जिसमें हम जी रहे हैं, सच बोलना क्यों मुश्किल है कि करैक्टर, बेसिक करैक्टर जब इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, स्मैश होता है, तो फिर झूठ का राज हो जाता है। हर एक आदमी शॉर्टकट खेल लेता है, झूठ बोलता है, टाइम पास करता है, झूठ बोलता है, रास्ते ढूंढ लेता है, झूठ बोलता है, तरक्की की मेराज पे पहुंच जाता है। शॉर्टकट है नहीं, ये कौम के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए, उसकी बका के लिए शॉर्टकट कोई नहीं होता। एक रास्ता मुतय्यन होता है, नज़रिया होता है, उसके पीछे एक जज्बा होता है जिस पे जो है वो कौम के लीडर का मतलब सियासी लीडर नहीं है, ओपिनियन लीडर जो राय कायम करता है। उसकी जो है उसकी तकदीस को आप चैलेंज नहीं कर सकते।
آپ دیکھیں کتنے لوگ سچ بولتے ہیں، بہت سارے لبادہ اوڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں سچائی کا، سچائی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بولا جاتا ہے، بولنے میں ایک ہی خوبی ہے کہ سننے والا کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور لیکن کرتا جہانگیر ہے صاحب کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ سننے آواز والا ضرور فیصلہ آنی کرتا ہے، چاہیے. لیکن آج ہم بات کریں کہ کہنے کو تو آزادی اظہار بھی ہے ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہے، ہم بات بھی کہہ دیتے ہیں، اور کئی بار مشکل فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، مشکل گفتگو بھی کر جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جس انداز سے تیزی سے بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے، میں اپنے ملک کی بات کروں، اتنی تیزی سے اتنی کچھ تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. اب کیا صحافت آگے چل کے صحافی محفوظ اپنے آپ کو تصور کریں گے؟ اب جو یہ واقعہ ہے اس کو دیکھنے کے بعد کیا ماں باپ اپنے بچوں کو اس شعبے کی طرف آگے بڑھائیں گے؟ کیا سینئر صحافی جو بڑے عرصے سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، شاید اب کچھ دنوں تک تو اس کا یقینی طور پہ ایک امپیکٹ بھی رہے گا، اور بہت سے لوگوں کو تو شاید یہ زندگی بھر تک اس کو اپنے ذہنوں سے نہ نکال سکیں. سر وہ بھی اب کہیں نہ کہیں اپنی زبان کو جنبش دیتے وقت سوچ تو رہے ہوں گے کہ نہ جانے ان کی زبان سے نکلا ہوا کون سا لفظ کس کو اتنا گراں گزرے گا کہ اس کی برداشت کی حدیں ٹوٹ جائیں گی، اور غالباً جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، اور اگر نشانہ بنایا گیا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ شاید کسی کی برداشت کی حد ٹوٹی اس نے نشانہ بنا، شاید کسی نے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے کام کیا. صحیح بات. بڑے سارے پہلو ہیں اس کے اوپر، لیکن سر ایک اتنا سینئر صحافی ہے اگر وہ ملک میں نہیں تھا، یقینی طور پر ہم سب معاملات کو جانتے ہیں، وجوہات کو جانتے ہیں، سر کون ہے یہاں پہ جس طریقے سے ایک عام آدمی کی بات کریں، ایک خاص آدمی کی بات کریں، کوئی محفوظ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اتنی جو نا امیدی کی بات تو کی نہیں چاہیے. ایک بڑا آدمی، بہت سارے صحافی نے جان بھی دی ہے، اپنی جو ہے عزت بھی گنوائی ہے، اپنا گھر بار بھی چھوڑا ہے، اور جو ہے سچ بولنے کی سزا دی ہے. سزا دی. لیکن خدا کا قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے کہ سچائی مٹ نہیں سکتی، اور سچائی کے جو علمبردار ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. اب آپ ارشد شریف کو آپ کنسپیریسی تھیوری میں لگا دیں کہ وہ ایک تھا، مخصص تھا، اب اس کی، اور ابھی بھی ہو رہا ہے جہانگیر صاحب معذرت کے ساتھ، لیکن اس کے آج بھی یہ باوجود کام کیا جا رہا ہے. ایک استاد جو نا، ایک استاد بہت بڑا انقلاب لاتا ہے، لیکن جو ڈیلیور کرتا ہے، جو حقائق کو پہنچاتا ہے، وہ صحافی کی ذمہ داری ہے. صحافی کی جو ہے تقدیس کو سے آپ انکار کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سچائی کا گلا گھونٹ دیا، اس کو قتل کر دیا. اور یہ بات یقینی طور پر بڑی اہم ہے جو جہانگیر صاحب فرما رہے ہیں، اور ایک استاد کی ایک بڑی اہمیت ہے، لیکن ایک اچھے صحافی کی بھی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کو نکارا نہیں جا سکتا. کچھ اس حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں اس پروپیگنڈا کی تفصیلات میں تو نہیں پڑھوں گا، لیکن میں بس اتنا ضرور کہہ دوں گا کہ جو لوگ اینٹی سٹیٹ ہوتے ہیں، جو اینٹی سٹیٹ تنظیموں کے یا ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، وہ شہید نہیں کیے جاتے ان قوتوں کی جانب سے، ان کو پناہیں دی جاتی ہیں، کبھی بیرون ملک، کبھی لندن میں، کبھی یورپ میں، کبھی دوسرے ممالک میں، ہیومن رائٹس وہاں کے پہ تحت پناہیں دی جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہوئے ہیں یہاں پہ جنگ سب اتنا کچھ دیکھنے میں آیا. شاید ہیومن رائٹس کا تذکرہ پاکستان میں تو نہ ہی کیا جائے، یہاں پہ تو حقوق کی تو بات میرے خیال سے اب کوئی کیا ہی کر سکتا ہے. لیکن جنگ صاحب اب اس ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف سیاسی صورتحال کشیدہ ہے، ایک طرف بہت کچھ نیا ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، اور اب صحافی ایک اپنی جو ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کو حقیقت بتائیں، حقیقت سے روشناس کریں، جو تلخ حقائق ہیں اس کو سامنے لائیں. جہانگیر صاحب اب یہ کیسے کرے گا، کون کرے گا اس طرح کے معاملات کو؟ کیونکہ اب تو بڑا آسان ہے نا، آپ نے سچ بولا، آپ کو سچ کی سزا دینی ہے. آپ نے ملک کے لیے کچھ کرنا سوچا، آپ کو اس کی سزا دینی ہے. جو صادق ہوتا ہے وہ چور بن جاتا ہے، جو محب وطن ہوتا ہے وہ غدار ہو جاتا ہے، اور کوئی کچھ نہیں تو پھر اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے. دیکھیں، ایسا ہمارے باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ہم ایک خاص قسم کے صحافی کی تعریف کر رہے ہیں، خاص کس کا وہ برانڈڈ ہو چکا تھا. ایسا نہیں ہے. صحافی ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں سچ بولتا ہے. دیکھیں، اور دوسری بات آپ نے بڑی اہم کہی ہے کہ ایسے حالات میں جب یہ سب ختم ہو رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، صحافیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو بھگایا جا رہا ہے، اپنے ملک سے بھگایا جا رہا ہے، کمزور کیا جا رہا ہے، تو وہاں بھی ایک بات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جن کی گردنوں پہ جن جانوروں کی چھریاں پھرتی ہیں ان کی تعداد میں کبھی کمی نہیں آتی. بالکل صحیح.
बड़ी अहम बात की, बड़ी अहम बात की। जब जो कुर्बानी देती है वो कौम हो, नस्ल हो, कोई भी हो, वो जिंदा रहती है और बड़ी ताकत से और पाबंदगी से जिंदा कुर्बानी हमेशा जिंदा कुर्बानी रहती है, में जिंदा शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं, शहीद इसीलिए हमारे कहा दरमियान रहते हैं और उनके किए हुए काम, उनके किए हुए कारनामे यकीनी तौर पे हमारे लिए मशअल्ले राह भी होते हैं। लेकिन ये बात प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले जरूर कहता चलूं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान में। अगर सहाफती एतबार से देखें, पाकिस्तान का एक महब वतन, पाकिस्तानी कौम का दर्द रखने वाला वो शख्स आज हमारे दरमियान मौजूद ना रहा। लेकिन क्या इसके ऊपर भी कोई काम किया जाएगा, इसके ऊपर हवाले से भी कोई इंक्वायरी की जाएगी? शायद ये भी माजी में जो कुछ होता रहा ये भी किस्सा पारीना हो जाएगा और हम सब इसको फरामोश कर देंगे। लेकिन फरामोश नहीं होगा तो उसका काम, और ये बात बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान भी है कि जो रात कब्र में है वो रात कब्र से बाहर हो नहीं सकती। तो सच बोलने का जो ये सफर है ये इंशाल्लाह जारी रहेगा और कभी अर्शद शरीफ तो कभी और कोई इसका बीड़ा भी उठाएगा। ये सहाफत का, सच्चाई का, हुब्बुल वतनी का ये जो अलम है ये हमेशा बुलंद रखा जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, ये यकीनी तौर पे सर बुलंद रहेगा। जी आगे साहब। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अरशद शरीफ को आप कोई भी टाइटल दे दे, कंस्पायरेसी 3 में डाल दें कि वो जो है ना साजिशी है, वो यूँ था तो यूँ था, वो बिल्डर थे, वहाँ थे, तिजारत कर रहे थे, कमा रहे थे, यहाँ की कमाई वहाँ खर्च कर रहे थे और वहाँ की पुलिस ये बोलती। सर अब तो ये वाली बात ही नहीं होती ना जाकिर साहब, अब तो सीधा कह दिया जाता है एंटी स्टेट कुव्वतों के हाथ में खेलते रहे। अब तो इस तरह की बातें कह दी जाती है कि उनका काम हुआ तो उन्होंने काम खराब कर दिया, उन्होंने अपना मतलब निकाल के सारी चीजें। आज तक सर हमारे मुआशरे में आप एक बात बता दें, हमारे मुआशरे में ये मालूम ही नहीं है कि एंटी स्टेट काम किसको कहते हैं। सर मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करता हूं, एंटी स्टेट होता या कोई भी शख्स जो आज एंटी स्टेट है उसको मारा नहीं जाता, उसको संभाला जाता है, उसको संवारा जाता है, उसके बड़े बड़े महलात, उसकी जायदाद को प्रोटेक्शन दी जाती है और बड़ी धड़ल्ले से दी जाती है, उसके काले कानून को, उसके काले कारनामों को प्रोटेक्शन दी जाती है सर, उसके सारे काले कारनामों को प्रोटेक्शन दी जाती है सर। ये आप ये समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, लेकिन ये काले कानून जो है वो काले करतूतों के लिए जो है काम आता है। अगर आपके कानून है, देखें यहाँ का हमारे यहाँ कितनी बड़ा अलग है, हमारे यहाँ ला कानूनियत को कानून के दायरे में लाके सारा खेल किया जाता है। आप देखें ला कानूनियत है, अब वो असेंबली में तरामीम की जाती है और फिर मामला को संभाला जाता है और फिर क्या कहा जाता है, तोशे खाने में तो इसकी गुंजाइश है। और कौन कहता है पुराने वाले भी तोशे खाने से, वो तो बड़े सारे लोग उससे मुस्तफीद हुए। जाकिर साहब तोशा खाने पे आते हैं, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अपील भी दायर कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके बाद से भी मजीद अपडेट भी शेयर करेंगे आपसे प्रोग्राम में। और एक और बड़ा अहम वाकया हुआ आज से 2 रोज कबल, जब लाहौर में आसमा जहांगीर साहिबा के हवाले से जो तकरीब मुनक्किद की गई, उसमें पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से बहुत कुछ कहा गया। पाकिस्तान में मौजूद इदारे जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके हवाले से बहुत कुछ कहा गया, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब जरा तस्करा करते हैं कि जो 2 से 3 रोज पहले लाहौर में जनाब मोहतरमा आसमा जहांगीर की याद में जो तकरीब मुनक्किद की गई, उस तकरीब में जो शुरका थे, जो स्पीकर थे, जो ऑडियंस थी, वो क्या माहौल था, उसमें क्या कुछ हुआ, उसमें जो कुछ बातें कही गई, जो कुछ नारेबाजी की गई, अननोटिस चली गई, प्री प्लान थी, किसके जहन की ये तकलीफ थी, जरा इसके ऊपर बात करें जहांगीर साहब। आज पहले तो खुदा ना करे हमारे जबान से कभी अनजाने में भी हमारे मुल्क के इदारों के लिए कोई भी इस तरह का अल्फाज निकले जो किसी भी तौर पे गलत हो। हम सब अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने मुल्क के अपने इदारों से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन
باقاعدہ ایک تقریب سجائی جاتی ہے. تقریب میں جو شرکا ہوتے ہیں, جو حاضرین مجلس ہوتے ہیں, جو سپیکرز ہوتے ہیں, وہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان بٹوین دا لائنز بہت کچھ کہا بھی جا رہا ہوتا ہے. بہت سے ایسے پیغامات بھی ہوتے ہیں جو شاید آپ نے یا میں نے یا کسی سینیٹر نے کہے ہوتے تو وہ اب تک بہت بار اس کے ساتھ معاملات ہو چکے ہوتے. تو جہانگیر صاحب, یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا, لیکن ہو رہا ہے ایک بار پھر سے. دیکھیں, بڑا حساس معاملہ ہے, لیکن ہم اس کے دونوں رخ پر بات کرتے ہیں. اس کا کیا پازیٹیو رخ ہو سکتا ہے, اس کی نگیٹیوٹی کیا ہے, اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے, کتنی بے چینی سوسائٹی میں ہوگی, اس کے ریئیکشنز کیا آئے ہوں گے, یہ ساری چیزیں اپنی. دیکھیں, سوسائٹی ایک اسٹرانگ سوسائٹی جو ہے, یہ جو باتیں ہوتی ہیں, اس سے ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے, باوجود یہ کہ آپ ہزار اس میں خرابی بھی ہوتی ہے کہ نگیٹیوٹی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آؤٹ اسپوکن ہو رہے ہیں, آپ یہ ٹھوڑ رہے ہیں, آپ جو ہے ان لوگوں کے لیے یہ مسنگ پرسن کے مسئلے پہ زیادہ فلیم ہوتا ہے. یہ مسئلہ کہ وہاں کے کچھ علاقوں کے مسنگ پرسن ہیں, بلوچستان کے خاص طور پر مسنگ پرسن ہے, وہ بازیاب نہیں ہوتے, بہت تکلیف میں ہوتی ہیں. لیکن ایک بات بتائیں کہ جن کا نام لے کے ان پہ بتایا جاتا ہے کس کی ذمہ دار ہے, وہ ریئیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ ریئیکشن شروع ہو جائے تو پھر جو ہے تصادم پیدا ہوتا ہے, پھر وہ ریاست کو نقصان پہنچاتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ اس سے ایک دوسرا فائدہ ہے. جہانگیر صاحب, کوئی لائن تو ڈرا کرنی ہوتی ہے نا. دیکھیں, آپ آج میں اور آپ آزادی اظہار رائے کا ہمارے پاس ایک لائسنس تو موجود ہے, لیکن جہانگیر صاحب کوئی لائن ہوتی ہے, کوئی دائرہ کار ہوتا ہے, کوئی حد کی کھینچی جاتی ہے. جہانگیر صاحب, میں اپنے ملک کے لیے اس طرح کے نعرے بازی کیسے کر سکتا ہوں, کیسے کروا سکتا ہوں, یا جس محفل میں یہ کام ہو رہا ہو میں اس محفل کا کیسے حصہ بن سکتا ہوں. ہمارے موجودہ فارن منسٹر اس محفل کا حصہ رہے, ان کے سامنے اس طرح کی نعرے بازی ہوئی اور انہوں نے جو جواب دیا وہ خود بظاہر اتنا بڑا سوال کھڑا کر رہا ہے. جہانگیر صاحب, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, لیکن اس سے جو ہے وہ قوم کا جو وکٹم کہلاتے ہیں وہ ہوئے یا نہیں, وہ ایک الگ بحث بھی ہو جاتی ہے. ان کچھ وینٹیلیٹ ہوتا ہے چیزوں کو, ان کا جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہوتا ہے چیزیں کا. اسی لیے تو یہ جمہوریت ہے, اسی لیے تو فریڈم آف اسپیچ ہے کہ آپ کہہ لو, لیکن آپ کا جو غصہ ہے وہ اس لیول پر ہو کہ قابل برداشت, اور یہ ہے وہ کچھ تعمیری پہلو ڈھونڈنے کے قابل ہو. یہاں تک لیکن جی اب نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں کچھ تقاریر ہوئی, کچھ ٹویٹس ہوئے, اس کا ایک رد عمل آیا. اس میں بڑے سارے لوگ کہتے ہیں یہ رد عمل شاید تھوڑا زیادہ ہو گیا, ایک جگہ پہ رد عمل بالکل نہیں آیا تو وہاں بھی سوالات اٹھائے گئے. ایک بار پھر سے اتنی ساری گفتگو ایک ساتھ ایک مجمع میں ہوئی, اور اس میں آپ کے ملک کے نامور لوگ شامل تھے, جو کہ تعارف کا محتاج بھی نہیں ہے. سر, اس محفل میں اتنا کچھ کہا جائے اور نوٹس چلا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہیں نہ کہیں سوال نہیں ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے وقتوں میں اس طرح کی جو قوتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ہم اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ افزائش پائے, وہ پھر مزید قوت اختیار کرے, اور وہ بیانیے کو اپنے مزید سٹرونگ کرے, جو کہ کہیں نہ کہیں اینٹی سٹیٹ ہو سکتا ہے. اپنا درد, اپنی تکالیف کی آڑ میں سر یہ تو کام نہ ہونا. نہیں, یہ بات ہے, اس کے اندر بھی دو رخ ہے, دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ جو ہے وہ اینٹی سٹیٹ ہو سکتا ہے, سوالات پیدا ہو سکتے ہیں, ذہن جو ہے آپ کا فلیم ہو سکتا ہے, اسٹیٹ کے خلاف دیکھ سکتے ہیں, اداروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ ساری باتیں بھی موجود ہیں. اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اس پہلو سے دیکھ رہے ہیں, ہمارا تحمل جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. لیکن جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کس دانشمندی سے یہ دیکھ رہے ہیں, اس کا حل بھی نکلنا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں, کیا پاکستان میں رہنے والا ہر ایک شخص ہمارے لیے کسی سے کم ہوگا؟ میں آپ سے سوال پوچھوں, کیا سندھی, کیا کوئی بلوچی, کیا کوئی کے پی کے سے تعلق رکھنے والا, کیا کوئی پنجاب سے تعلق, کوئی کراچی میں تعلق رکھنے والا, سر کیا آپ کے لیے کسی میں کوئی فرق ہے؟ مجھے آپ سے اتنا بتا دیں. نہیں, فرق نہیں ہے. تو سر آپ بھی تو یہ بات کر رہے ہیں نا سر, آپ کے اور میرے بھی تو اپنے ہیں, ہم سب کے تو سانجے ہیں. سر میں اگر آپ کے درد کا مداوا کرتے ہوئے کسی اور کو نشانہ بناؤں, سر یہ بھی تو بات صحیح نہیں ہوئی نا. ہم اپنا درد رکھ دوں. مداوا دیکھیں, مداوا جو ہے نا ایک ہوتا ہے معافی
ایک ہوتی ہے تلافی، ایک ہوتی ہے معافی کہ آپ نے مرضی کر دیا، آپ نے جو ہے اب جب اس کو معاف کر دیا کہ آپ کا جرم ہے. ایک ہوتی کمپنسیشن، تلافی کرنا. تلافی پریکٹیکلی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کا یہ حق مارا، یہ آپ نے تکلیف دی، میں اس کا جو ہے ازالہ کرتا ہوں اور جو ہے میں آپ کو مطمئن کرتا ہوں. تو ابھی معافی کی چیز تو کوئی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی اس سے نہیں معافی مانگ رہا، کوئی اس سے. تلافی کی سوچو. اب وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، ان کی تلافی کیا ہے، ان کے زخموں کا مرہم کیا ہے، اس کو بھی تو ڈھونڈنا ہے نا. جہاں سے سر یہ فوج ہماری اپنی ہے سر، یہ ادارہ ہمارا اپنا ہے. کب کہتے ہیں یار، یہ باقی ادارے اس اینگل کی طرف بات کر رہے ہیں، ہم نے کب کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں اس سے محبت نہیں ہے. اور لیکن ہم سب کو محبت ہے نا سر. ساری محبت کے باوجود بھی کہیں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو جو ہے سوال کریں نا، تو ایڈریس کریں. سر سوال کیا جائے. آپ کوئی سوال ہی ہے کہ آپ کے گداگری کریں. بھائی آپ بول رہا ہے، اس کو سنو، اس کو دیکھو کہ اس کا حل کیسے ہے. اس طرح دیکھیں، جہاں کوئی دھواں اٹھتا ہے تو اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا کردار، ریاستی اداروں کا کردار ایک ماں کی طرح ہونا چاہیے کہ چاہے بچہ اگر ضد بھی کر رہا ہے تو اس کو نہیں بہلا پھسلا کے اس کو. دیکھیں اپنے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ پرائے کو تو آدمی جہاں چاہے مار لے، لیکن اپنے کو ذرا جو ہے نا چھاؤں میں لا کے مارتا ہے. تھوڑا سا فرق رہتا ہے. اگر جو ہے کچھ اگر یہ چھاؤں کا بندوبست رکھا جائے اور دل تالیف القلبی جسے دل جوڑنے کی بات کی جائے، ان کے زخموں کو دیکھا جائے. اور کیونکہ ہمارے اگر وہ یہ اتنی ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے کہ آپ بات کہی جا رہی ہے، بات سنی جا رہی ہے، برداشت تو موجود ہے نا سوسائٹی میں، ہمارے اداروں میں بھی موجود ہے، وہ لوگ بھی برداشت سے کام لا رہے ہیں. اس موقع میں فائدہ اٹھانا چاہے. سر میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں ایک منٹ کے لیے ایک آپ سمجھیں کہ تھیوری کے طور پہ اس بات کو پریزنٹ کر دیتا ہوں کہ شاید ممکنہ طور پہ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سپیکرز کا سلیکشن ہوئی، وہ سپیکرز جو کہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. ایٹ ٹائمز ہم نے یہ بھی دیکھنے میں آیا جب وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تمام طرح اس طرح کے ناموں کو آپ ایک چھت کے نیچے لا کھڑا کرتے ہیں، پھر اس چھت کے نیچے انہی کے ساتھ انہی کی صفوں میں آپ کے موجودہ فورن منسٹر بھی ہوتے ہیں. سر یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ شاید فورن منسٹر اس پہ شاید بہتر کام کر سکتے ہیں. بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ مرہم ہونا چاہیے، مرہم ہو سکتا تھا. ایک بات تو دیکھو نا، آپ نے کہہ دیا مرہم ہو گیا. بھائی زخم ہوگا تو مرہم ہوگا نا، کہ آپ اسی کو مالش کر رہے ہوں گے ٹھیک ٹھاک حالت میں. اور زخم کو ایڈریس کرو، اس پہ مرہم لگانے کی فکر کرو، یہ چیز ختم کرو. جہاں سے بھی ہو دوسرے کے زخموں کو کوریدنے بھی تو مزہ آتا ہے نا. کون سے زخم ہے یار، ہمارے لوگ ہیں. دوسرے اور پرائے کو کیوں آپ پھر لکیر کھینچ دیا آپ نے، اور آپ کہہ رہے تھے سب ایک ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ جہانگیر صاحب ایک بات بتائیں، کیا یہاں پہ جو کچھ بالکل مان لیا ادارے بھی ہمارے ہیں اور سب ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ملک کے لوگ ہمارے. مجھے ایک بات ذرا سمجھائیں، یہاں پہ اس وقت مجھے اگر میں عالمی سطح کے اوپر دیکھیں، یہ تھوڑا سا ایک برڈ آئی ویو لیتے ہیں نا، پیچھے سے 2 قدم جا کے ایک باقاعدہ ایک تحریک دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان کے موجودہ سسٹم کے اوپر ایک مشکل وقت دکھائی دے رہا ہے. یہاں پہ جو آئینی معاملات ہیں وہ اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، یہاں کا جو سیاسی سیٹ اپ ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جو ہماری قیادت ہے، عسکری قیادت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی کردار کو بھی ایک باقاعدہ ایک ساتھ بہت کچھ ٹریگر کیا جا رہا ہے. ایسے ماحول میں شاید اگر ہم اپنا ہی سمجھتے ہیں، ان کو بھی ہم اپنا سمجھتے ہیں، تو کچھ وقت کے لیے کہہ دیں کہ یار کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ، لیکن ہمارا یہ درد ہے، اس کو بھی سنبھال لیجئے گا. سر بات کہنے کا تو طریقہ الگ ہو سکتا ہے. بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن بات سننے کا بھی حوصلہ ہوتا ہے. وہ سننا بہت اچھی طرح جا رہا ہے، بڑے تحمل سے، کریڈٹ جانا چاہیے. یہ تو کریڈٹ بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور پھر لیکن صرف سننے کی بات نہیں ہے، جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، آپ مذاکرات کریں، کوئی وے آؤٹ نکالیں، کوئی بیچ کی راہ نکالیں کہ ہماری سلامتی کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو، ہمارے لوگ بھی مطمئن ہو. میرا پوائنٹ ہے، کوئی بیچ کا راستہ نکالے نا. ایسا تو ہے نا سر جہانگیر صاحب، یہی تو بات ہے نا کہ کسی کے اوپر کیچڑ بھی نہ اچھلے اور پھر ایک بیچ کا راستہ بھی نکلا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اتھارٹیز کا کام زیادہ ہوتا ہے. آپ جو اتھارٹیز ہوتی ہے نا، ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. بیچ کا آدمی جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہو، کیا بیچ کا راستہ نکال لے گا؟ اس کے لیے اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے
کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ہارٹ ہے، کوئی تکلیف ہے، کم ہے یا زیادہ ہے. اگر کم ہے تو زیادہ کر کے بتا رہا ہے تو بہرحال کم ہے. کہیں دھواں تو ہے نا، اگر آگ نظر نہیں آ رہی تو اس کو دیکھیں، صحیح. اپنائیت کا ثبوت کہیں دیکھیں. اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ جو کانفرنس ہوگی اس میں اتنے شدید مسائل نہیں اٹھائے جائیں گے، اتنی آؤٹ اسپوکن، بلکہ بروکن اسپوکن نہیں. سر اگر میرا کنسرن بھی یہی ہے، مجھے بریک پہ بھی جانا تھا، لیکن مجھے کنسرن بھی یہی ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لائن کھینچی جاتی ہے، لوگ اس کو تجاوز کر رہے طرف ہوتے سے ہیں. بات کریں گے تو دوسرا ہارٹ ہوتا ہے. دونوں ہمارے ہیں، جو بالکل ہمارے ہیں. جس کو زخم جو کہتے ہیں کہ ہمیں لگا ہے وہ بھی ہمارے ہیں، جن پہ یہ آتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی سر ہمارے ہیں. زخم تو اس طرف بھی لگا ہے، کتنے شہید ہوئے، کتنے ہی زخمی ہوئے، کتنے ان علاقوں کا امن بحال کرتے ہوئے وہاں پہ دن رات محنت کر رہے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں نا، وہ دونوں تو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. کہیں ان میں بھی تحمل ہے، ان میں بھی تحمل ہے، ان میں بھی برداشت ہے، ان میں بھی برداشت ہے. کوئی کارروائیاں تھوڑی ابھی شروع کوئی ایسی بات ہوئی. لیکن یہ دیکھیں، ہمیں میڈیا کا بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم یہ تاثر قائم کریں. اوپینین لیڈر ہوتا ہے صحافی، اور وہ یہ کہ دیکھیں ادھر کی تکلیف بھی ہماری ہے، بالکل ادھر ہماری کی تکلیف بھی ہماری ہے، ادھر شہید ہوتا ہمارا ہے، ادھر زخمی ہوتا ہمارا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو اتھارٹیرین ہوتے ہیں، جن کے پاس حکومت ہوتی ہے، یہ اقتدار ہوتا ہے، یہ مقتدرہ ہوتی ہے، توقع بھی اسی سے توقع اس سے ہوتی ہے نا. اس کے پاس مسئلہ کا حل ہوتا ہے. اگر وہ ایڈریس کریں اور کوئی بہتر صورتحال آ جائے تو ہماری بقا، ہماری سلامتی اور ہماری ریاست کا اس میں فائدہ ہے. اور یہی ایک طریقہ ہے، اور ریاست کے فائدے کے لیے اسی طرح سوچتے ہیں. اور ریاست کے فائدے ایک کو کے لیے نظر انداز کر دیں، ایک کو جو ہے وہ کہہ دیں بالکل کہ صحیح نہیں یہ تو بالکل سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ تو غلط ہے. اور کہیں گے. لیکن جس طرح کی خاص طور پہ وہ جو مناظر نعرے بازی کے دیکھے، اس سے یقینی طور پہ بحیثیت پاکستانی میرا دل ضرور دکھا. شاید کوئی اسے کسی کی مجبوری کہے، کسی کا درد کہے، لیکن جب پاکستان کی کسی ادارے کی کے اوپر بات آئے گی، اس کے اوپر حرف آئے گا، اس کے خلاف بات ہوتی ہے نا، لوگوں کی بھی بات. دیکھیں آپ ایک طرف بولیں گے تو دوسرا متاثر ہوگا. بالکل صحیح. آپ جو ہے کسی کو دو متصادم لوگ ہوتے ہیں، جب تک کہ آپ ان کی انصاف سے ان سے برابر کی ہمدردی نہیں کریں گے تو یہ کبھی تصادم ختم نہیں ہوتا. یہ بڑی بات ہے. آپ ایک اینگل پہ بات کر رہے ہیں بار بار کہ یار یہ اس کو وہ متاثر ہو، وہ بھی ہمارے ہیں یار، کیسے ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے لیے انہوں نے جنگیں کی ہیں، ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت میں ان کا بھی ہاتھ ہے، سب کا ہاتھ ہے. دشمن استعمال کر جائے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور یقینی طور پہ کسی کی بھی جو کنٹریبیوشنز کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی روٹھا ہے تو اس کو منانے کا ذمہ داری بھی ہماری ہے، ہمارے ریاستی اداروں کی ہے، کیونکہ ریاست کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایک ماں کے مانند ہوتا ہے. تو جہاں پہ کوئی آپ کا اپنا ہے جو روٹھا ہے، اس کو منانا چاہیے. جہاں پہ آپ کا کوئی اپنا ہے، آپ کو اس سے گلا ہے تو اسے گلا بھی کریں، لیکن ایک دائرے کے اندر رہ کے کریں. کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری جو بھی اس وقت ریاستی جو ادارے ہیں، ان میں بہت سارے اس وقت بیشتر لوگ جو ہیں، میں کہوں کہ کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ پوری جانفشانی کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ پاکستان کی حفاظت میں، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک پلان کے تحت، کوئی بڑے سوچ کے تحت ایک ایسی فضا کریٹ کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی عوام کو اس کے اداروں کے اوپر جو اعتماد ہے، جو اندھا اٹوٹ اعتماد ہے، اس کو کمزور کیا جانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے. اس کے اوپر ہم سخت تنقید میں کروں گا، اور میں کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگرام میں اس کا فالو اپ بھی لیں اور سوال سے بات بھی کی جائے، تاکہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا کوئی ایک بہتر، ایک مستقل حل نکالا جا سکے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، کیونکہ بریک کے بعد ہم جب لوٹیں گے تو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ فیصلے کے اوپر بات ہوگی، اور توشہ خانہ کیس میں جو خان صاحب کو نااہل کیا گیا، اس کیس کے اب اثرات کیا ہوں گے، اس کیس کے اوپر کس طریقے سے سیاست کی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کیس کے حوالے سے کیا ہوتا ہوا دکھائی دے گا. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیلی شو وذ منیر نعمت. آپ دیکھ رہے ہیں
The Daily Show with Munir Memon. प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तोशा खाना केस, ये आज पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी की जबान पे आपको ये लफ्ज सुनाई देता है और गुज़श्ता 4 से 5 हफ्तों में ये लफ्ज बहुत ज्यादा रिपीट भी हुआ। इस केस का एक फैसला आया, उस फैसले की रोशनी में खान साहब को नाअहल करार दिया गया और तफसीली फैसले के बाद अब सूरत हाल वाज़ेह है कि खान साहब की जितनी भी जीती हुई नशिस्तें थी उसको खाली कर दिया गया। वो खान साहब की नोटिफिकेशन जो थे वो जारी नहीं हुए, जिस सीट पे वो कामयाब हुए उससे उनको नाअहल करार भी दे दिया जा चुका। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। इस तोशा खाना केस के असरात तहरीक इंसाफ पे किस तरीके से आते दिखाई दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ का मुमकिन स्टांस क्या होगा, और आने वाले दिनों में जो एक केस के हवाले से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन या मौजूदा हुकूमत के बहुत सारे लोग इस वक्त खुश हैं, कहीं ना कहीं इस बात का खौफ भी पाया जाता है कि ये केस एक ऐसी रिवायत को जन्म ना दे दे कि आने वाले दिनों में बड़े सारे लोग, बड़े सारे नाम इसकी जद में आते हुए दिखाई दें। तो जहांगीर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक तो फैसला आया हमारे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और अब ये आला अदलिया में चला गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। और बहुत से जो वकला हैं, जो लॉयर्स हैं, जो कानूनदान, वो कह रहे हैं कि शायद खान साहब के हक में ये फैसला अब जा सकता है, या बहुत से एक मुतजाद राय भी रखते हैं और कहते हैं कि शायद खान साहब को इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए, माजी की सूरत हाल की बात करें और मुस्तकबिल के जायचे को अगर देखें, तो क्या समझ आता है कि क्या होने जा रहा है? देखिए, इमरान खान साहब का जो आखिरी जो उनका बयान है वो ये है कि ये तो दूसरों ने भी किया है, ठीक है ना, और ये तो सारे समेट के ले गए, और जो है अभी बिकेगा, जो भी चीज़ें मौजूद होंगी वो भी तो बिकेगी, वो भी तो बिक के खजाने में जाएंगी, जो तो कानून के तहत थे उन्होंने भर दिए, बात तो खत्म हो गई। लेकिन बात था एक तरफ से, और एक तरफ से वो अपने गोशवारों में वो शो ना कर सके, ये दो सी कंफ्यूजन रही है इस हवाले से। एक बात ये, जब तक के एक बात बड़ी संगीन है कि जब तक के आप पैरल एग्जाम्पल से दूसरे को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे और उम्मीद ये रखेंगे कि पहले वो बड़ा चोर पहले तारीख वार उन्होंने रोज़ नामचा लिखा हुआ, कहने कब किसने जुर्म किया है तो पहले उसका हिसाब होगा, फिर उसका हिसाब होगा। लेकिन ये देखें कि काश्तकारी का उसूल ये है कि जहाँ से चाहे शुरू करते हैं, ये गलत है। सबका इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा इनकलाब भी तो होना चाहिए। इतना ही आप कोई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आपके जो है अब सड़क पे आने को जो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो इतना बड़ा इनकलाब रहेगा कि हम सबको एक साथ उकोड़ के रख देंगे। बड़ी दिलचस्प बात भी की। मुझे एक बात बताएं, अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं यार ठीक है, ये तो हो गया मामला, शायद खान साहब इससे बचने के लिए या जो भी हो, लेकिन अगर खान साहब इससे बच ना निकले, और वक्ती तौर पे तो हुकूमत का जो फायदा है वो तो होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर एक मिसाल कायम हो गई तो सर ये अगले पिछले के लिए बड़ा मसला बड़ा खड़ा हो जाएगा। मिसाल तो कायम हुई पहले, आप किस मिसाल की बात कर रहे हैं? खड़ा हो गया फिर इसका ये देखें, आप पीपल्स पार्टी के जो है वजीर आजम थे ना, गिलानी साहब, उन पर भी ये सजा लगी, ठीक है ना, दूसरों पे भी लगी, तो ये तो मिसाल पहले कायम हुई थी, तो ये रिपीट हुई है, तो नज़ीर कायम हुई है कि एक मिसाल थी, दूसरी मिसाल बनी है, अब तीसरी मिसाल बनने तो तब की बात है ना। लेकिन ये तो पहले से ये गोरखधंधा शुरू हो चुका है। उनको कितना रुस्वा किया गया था कि ये जो उनके बीवी जो के लिए उनको नेकलेस पसंद आ गया था, वो भी प्रोपेगेंडा हुआ, और उनके आज के तादियों ने प्रोपेगेंडा किया, उनको जलील ख्वार किया और ये सारी चीजें की। ऑपोजिशन में था आज के, हाँ ऑपोजिशन में, तो ये तो तमाशा बचा रहेगा ना। तो आप तो ये मिसाल दर मिसाल कोई अच्छी मिसाल भी पेश कर इंसाफ की, कानून की, बालादस्ती की कोई बात नहीं। सर ये बताएं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या फील कर रही होगी, प्रेशर में जरूर होंगे। आपको लग रहा है कि जो अदलिया है उससे खान साहब या खान साहब की जो वकला की जो टीम है किसी किस्म का कोई रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे, और ये जो वक्ती जो मुश्किलात हैं खान साहब के हवाले से, ये कुछ उसमें हम देखते हैं कि राह निकलते हुए नजर आए? देखिए, बड़े वो अजीब बात करते हैं, समझ में नहीं आती कभी इमरान खान साहब की बात। सारा उनका पावर प्ले है इस बात पर है कि मैं जब निकलूंगा, लॉन्ग मार्च करूंगा तो एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा, और जो जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया तो ऐसा हो जाएगा वैसा। जुमेरात को कहा उन्होंने, मालूम क्या कहा उन्होंने, ये भी बता दूं मैं आपको
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا مجھے اس لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں لوگ سڑکوں پر نہ آئیں. ابے بھائی رد عمل میں تو سڑکوں پہ ہی آنا چاہیے. وہ لیڈر, ان کے لیڈر کو گرفتار کر لیا, ان کو جو ہے معطل کر دیا, پوری طور پر تو نہیں آئے. اب یہ الٹی بات کیوں کرتے ہیں کہ اگر میں جیل چلا گیا تو لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے؟ یہ انہوں نے کہا ہے. اس تمام صورتحال کا حکومت میں تو کانفیڈنس بحال ہوا ہے, لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ جمعرات جب حال سے اس وقت خان صاحب نے کہا ہے کہ غالباً جمعرات یا جمعے کو وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو شریف صاحب کے حوالے سے جو واقعہ ہوا اور جو دیگر معاملات ہیں, خان صاحب کو کہیں نہ کہیں ایک سپورٹ بھی حاصل ہے, ایک ہمدردی بھی حاصل ہے, اور پھر جو کیس ان کے برخلاف آیا اور ایسے ماحول میں آیا کہ جب تمام در باقی سب جو لوگ تھے ان کو باعزت طور پر بری کیا جا رہا تھا, قتل کے مجرموں کو ریلیکسیشنز مل رہی تھی, ان کو چھوڑا جا رہا تھا. سر ایسے ماحول میں خان صاحب کو گرفت میں لایا گیا. یہ دیکھیں بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں سر جی آپ کے جو لیڈر صاحب آپ کے. سر میرے نہیں سر, کیا مطلب آپ کا مطلب قوم کے لوگوں کے ایک سیگمنٹ کے لیے. آپ اتنا کیوں گھبرا گئے بھائی؟ آپ کا کہہ دیا تو آپ میرا کہہ دیا. لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے. سر ابھی ہم نیوٹرل ہو کے بیٹھے نا, نیوٹرل ہو کے بیٹھے, کوئی تو جو نیوٹرل بھی ہو واقعی طور پہ. دیکھیں مثال کے طور پہ یہ لانگ مارچ کو لانگ گواچا بنانا چاہتے ہیں. اب انہوں نے کہا آپ نہیں ڈرنا, ان کو یہ ڈر لگ گیا ہے کہ جو ہے نا لوگ یہ موت کے خطرے سے, زخمی ہونے کے خطرے سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور ان کے لانگ مارچ میں دم نہیں رہے گا, تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم انجوائے کریں گے. پبلک کیا کریں گے بھائی؟ ناچ گانا تو چلتا رہتا ہے. کون سا آئٹم ڈالیں گے آپ؟ آئٹم 1, آئٹم 2, آئٹم 3. اب یہ دیکھیں کہ آپ اتنا اگر آسان ہوتا کہ آپ جو جا کے لطیفوں کی مجلس سمجھاتے ہیں, آپ قوم کا احتجاج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. اب آپ اس طرح سر رستہ کیا ہے مجھے بتائیں, کیونکہ دونوں طرف آپشنز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ واضح طور پہ نظر نہیں آ رہے. جہاں مسلم لیگ نون کی قیادت کی غیر حاضری سے پریشان ہے, وہاں پہ اتحاد نے ان کے ساتھ کیسوں کو, ان کے خلاف جو کارروائی کو اتنی رینج میں اتنی ترتیب سے رکھا ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اس کی لوگوں کو عادت پڑ جائے گی, اور اس کے ریئیکشنز جو عمران خان صاحب کی طرف سے آتے ہیں وہ عام سی بات ہو جائیں گی. اور آپ نے جو بات کی غالباً اسی طرح کے سٹیٹمنٹ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آتے رہے. بلاول کا سٹیٹمنٹ اس کے بعد آیا. بلاول زرداری کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا, اس میں خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں نا. تو ان کو آپ دیکھیں, ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بات کہیں وہ کریں. اگر یہ جو آپشن کیا جہانگیر صاحب آگے آپشنز آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا اس وقت آپشن ہے, یا صرف اور صرف اپنی جو عدالتی کارروائی ہیں, اپنی جو لیگل بیٹلز ہیں, وہی ابھی اس وقت تحریک انصاف کو پرائیورٹی بھی ہوں گی؟ ابھی ایک جو ہے ایک اس سے امتحان سے گزرے نہیں ہے ہمارے عمران خان صاحب, کہ جب جو ہے پہلی گولی چلتی ہے تو سارے پرندے اڑ جاتے ہیں. ابھی پہلی گولی چلی نہیں ہے تو اب بعد میں یہ دیکھنا ہے کہ پرندے جاتے کہاں ہیں. ایسے ہی ہوا. آپ ان کے ساتھیوں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ساتھیوں کی بات ہے جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے سیاسی رفیق ہیں, ان کے اندر بھی پھوٹ کے باتیں کی جا رہی ہیں. ایک نوجوان طبقہ ضرور ہے. اس وقت دونوں بات آپ نے بڑی زبردست کی جہانگیر صاحب کہ دونوں اطراف میں جو پارٹی کے جو ممبرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ میں اس وقت ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ بغیر میاں محمد نواز شریف کی قیادت کے, بغیر ان کے پاکستان وطن واپسی آئے ہوئے, وہ شاید آنے والے انتخابات میں ڈیلیور نہ کر سکیں. دوسری جانب یہ گھبراہٹ کہیں نہ کہیں ہے تحریک انصاف کی صفوں میں بھی کہ اگر خان صاحب نائل ہو گئے اور خان صاحب عملی طور پہ سیاست کے میدان سے باہر ہو گئے تو پھر تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ وہاں پہ تو ڈائنسٹی پالیٹکس خان صاحب کے اعتبار تک اگر ہم دیکھیں تو وہاں تک نظر نہیں آتی. مطلب یہ جب بہت تیزی سے میچ ہوتا ہے نا تو شاید ایک سلپ لینی پڑتی ہے, یا تو 3 سلپ لے کر لگی ہوئی, ہر ایک ادھر سے شارٹ مڈ وکٹ بھی کھڑی ہے, شارٹ مڈ وکٹ بھی کھڑی ہوئی ہے. تو یہ احتیاطی تدابیر کیوں ہو رہی ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ جناب ہمیں کھلایا جا رہا ہے اور انہیں ہماری لوگوں کے ہاتھوں ان کو آؤٹ کرا کے تالیاں بجوائی جائیں گی. بڑی ٹیکنیکلی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ ان کو جو ہے نا اپنے فٹ ورک کو دیکھنا چاہیے. جس طرح یہ چکے چھوے مارنا چاہ رہے ہیں, سارا گیم نہیں ہوتا, سب کرکٹ نہیں ہے. زندگی سے نا زندگی بڑی وسیع چیز ہے اور اس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے. لوگوں کی نفسیات کو اتنا آسان نہ سمجھیں بالکل صحیح بات کہ وہ آ گئے ہیں اس کے آپ کے جادو میں آ گئے ہیں. ایک سوال اور بھی آ رہا ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ سیاسی حلقوں میں بھی یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ 6 ماہ پہلے
खान साहब की जो सूरत हाल थी वो कदर स्ट्रांग थी, मुस्तहकम थी, यकदम सूरत हाल तब्दील हुई, पासा पलट गया। एक बार फिर से क्या ये कुछ होता हुआ नजर आ रहा है कि खान साहब एक बार फिर से गुड बुक्स में आ सकते हों, या जो मामला, जो तलखियां बढ़ी, जो खराबी पैदा हुई, अब वो फिर से बेहतरी की तरफ जा सकती है? ये देखिए, एक बात ये कि एक चीज़ है ना, जब अगर आप हर चीज़ को हिला दोगे तो उसको अपनी की जगह पे लाने में कितनी मुश्किल होती है। सर ये पहले भी लाया गया ना, ये जो बातें की गई, ये जो ना भी की गई, इमरान खान के लोगों को एक बात का फख्र है, उसके जियालों, उसके जो यूथ है, उनका कमाल ये है कि उनको एक बात ये कि आज तक ऐसा लीडर नहीं है जिसने पूरे को हिला कर रख दिया, जलजला ला दिया है। वो बात करता है जो किसी ने आज बात नहीं की है। वो भी समझते हैं कि आप उनको निशाना बनाओ जिनको आज तक जो नहीं है, ये कभी यॉर्कर कर रहा है, कभी बॉम्ब्स कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो चीजें आहिस्ता हिलाई जाती हैं। बहुत कुछ बहुत जल्दी हुआ और उसके असरात भी आ रहे हैं। आप एस्टेब्लिशमेंट के पास जाओ तो वहाँ जो है बहुत सारे स्मैश है, बिखरा हुआ है, रबिश चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ आपने बहुत हिला दिया। आप सियासत में जाएं तो अब ठीक है, आप जंग साहब कहीं ना कहीं खान साहब को एक जहां पे सपोर्ट का वोट मिला, वहां पे रिटेलिएशन का वोट भी मिला। बहुत से लोग जो नून लीग से मुनरिफ हुए, उन्होंने खान साहब को वोट दिया, जिसने पीपल्स पार्टी से मुनरिफ हुए, कोई कराची की बात करे तो एमक्यूएम से मुनरिफ हो, तो उनको रिटेलिएशन में भी एक वोट पड़ता हुआ दिखाई दिया। रिटेलिएट तो वो हुए और आज भी वो हो रहे हैं सामने, इसलिए कि जब वो पीछे हटते हैं, जब रद्दअमल सामने पीपल्स पार्टी का आदमी जीत गया और जो है वो नून लाइक का हार गया, तो रिटेलिएट तो होगा ना, दूसरा भी रिटेलिएट होगा यार, इसका सामने मुझे तो उसका इलेक्शन लड़ना है, आप उसको इंप्रेशन मार रहे हैं और सामने आपका आदमी जो मुखालिफ आपके लिए इलेक्शन लड़ेगा, उसको सीटें जो है वो रखी जाएंगी, अलग अलग पार्टी बेस पे होंगे ना, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर रिटेलिएट की बदलेगी, और ये बदलेगी। आपको लगता है कि अगर आज 6 माह में 8 माह में तो इलेक्शंस होने हैं, तो फिर ये सूरत हाल यकीन तौर पे इत्तेहाद के सूरत में तो नहीं इलेक्शन में जाया जा सकता। पार्टी ने, एक मिसाल दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने क्या किया इस मौके पे, जब इलेक्शन हो रहे थे तो जो है एमक्यूएम को करीब किया। उनको डर थे कि ये एमक्यूएम को अगर हमने काबू नहीं किया, या जो एमक्यूएम हमने बोले तो सबसे टूट जाएगा और इमरान खान में पड़ेगा। इमरान खान की जहाँ जाने के लिए, उनकी तादाद बढ़ने से रोकने के लिए ये इत्तेहाद हो गया, और अननेचुरल इत्तेहाद है सारा, झूठे झूठे मुआहदे इनके हुए हुए। तो कहीं ना कहीं ये इत्तेहाद मुश्किलात में आ गया ना। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अपने इख्तिताम पे पहुंचा, लेकिन यहाँ पे जो सूरत है वो बड़ी ड्रामाई है, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो चैलेंजेस का अंबार नजर आता है। खान साहब को बहुत से अदालती मामलात का सामना है, बहुत से केसेस का सामना करना पड़ा है। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो आज से कुछ साल पहले खान साहब के मुखालिफिन के लिए हुआ करती थी। अब एकदम सूरत हाल तब्दील हुई। जो केसेस खान साहब की दौरे हुकूमत में दीगर जमातों के ऊपर बनाए गए, या उन केसेस के ऊपर हम कहें कि पेशरफ्त हुई, अब उन्हीं केसेस के हवाले से खान साहब जद में दिखाई देते हैं। क्या ये मौजूदा जो नाअहली का फैसला जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है, ये बरकरार रहेगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पिटीशन दायर कर दी गई, और अगर यहां से भी शायद कोई रिलीफ ना मिला तो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। और शायद ये भी कहा जा रहा है कि एक सोची समझी प्लानिंग के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिलेक्शन किया, और कोशिश है तहरीक इंसाफ की कि यहां पे खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ लें, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल होगा बहुत सारे जो इस वक्त जो कहते हैं ना कि परिंदों के लिए, कि वो हवाओं का रुख कहां देखते हैं, और उन हवाओं के रुख के साथ आखिरी 3 से 4 माह में उनको बड़े फैसले करने हैं कि उन्हें अगली 3 से 4 साल या 5 साल के लिए घोंसला कहां कायम करना है। तो यहां पे मुस्लिम लीग नून के लिए, जहां पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आपकी वतन से दूरी, अमली तौर पे सियासत से दूरी एक बड़ा सवाल है, वहां पे दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े तादाद में जो वर्कर्स हैं, उनमें तशवीश पाई जाती है कि अगर खान साहब अमली तौर पे नाअहल हो जाते हैं, सियासत के मैदान से अलहदा हो जाते हैं, तो क्या वो कायद तहरीक बन के, एक रहनुमा, एक रहबर बन के उसी तरीके से अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को ऑब्लाइज कर सकेंगे, अट्रैक्ट कर सकेंगे या नहीं? ये सवाल छोड़े आपकी तरफ भी जाते हैं। आज के लिए फिलहाल नहीं, जावेद साहब आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔